آج کا ہمارا ہفتہ وار تبلیغی اصلاحی درس قرآن، اس کا عنوان ہے سیرت و شان و عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے جب اپنے گھروں سے نکلیں تو لمبی چادریں اوڑھ کر نکلیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف خاندان کی عورتیں ہیں، تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ دے سکے۔ یہاں پر یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، یہ عربی زبان کے اندر بنات کا لفظ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ تو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہوتی تو قرآن بنات کا نہ کہتا، بلکہ اللہ فرماتے و بنت کا، اپنی ایک بیٹی کو آپ فرما دیجئے۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا، اللہ عز و جل نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ عز و جل نے و بناتی کا فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں۔ کوئی حضرت خدیجہ پہلے خامدوں سے لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ بیٹیاں تھیں، حقیقی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جس کا نکاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے کیا تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی جو زینب ہے یہ بڑی فضیلت والی، شان والی میری بیٹی ہے، اس نے اسلام کے لیے بڑی تکلیف برداشت کی ہے۔ حبار بن اسود یہودی نے نیزہ مارا تھا اور ان کا بچہ بھی شہید ہو گیا اور یہ زخمی ہو گئی تھی۔ اسلام کی راہ میں زخمی ہونے والی اللہ کے پیغمبر کی یہ بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری بڑی شان والی، فضیلت والی بیٹی ہے، جس نے اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، جس نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے، جو زخمی ہوئی ہیں، جن کا خون بہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بیٹی کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس بیٹی کا ذکر کریں گے تو اس کے خامند کا ذکر بھی آئے گا، اور اس کی آگے بیٹی کا ذکر بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی کو اٹھا کر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ جب سجدے میں جاتے آپ اس بچی کو نیچے زمین پہ رکھ دیتے، بٹھا لیتے، جب کھڑے ہوتے آپ اس بچی کو اٹھا کر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے وہ بچی کون تھی، وہ اسی حضرت زینب کی بیٹی تھی، جس کا نام ہے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مشورے سے ہی کہ میرے بعد اگر آپ نے شادی کرنی ہو، نکاح کرنا ہو تو امامہ سے کرنا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ بنت زینب سے نکاح کیا تھا۔ تو یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، سیدہ زینب ہیں،
اور ان کے خاوند ابو العاص ہیں۔ چونکہ ابو العاص کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اس لیے بنو امیہ کے دو دشمن ہیں، اس چیز کو بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی بیٹیوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تاکہ جو بنو امیہ کے ہاں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا خاندان معاذ اللہ ملعون خاندان تھا، وہ کوئی غلط خاندان تھا معاذ اللہ، وہ دشمن رسول خاندان تھا معاذ اللہ، اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے دشمن خاندان میں، تو آج کوئی انسان اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح دشمن خاندان میں کیسے کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں اور بھی تھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد گرے ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ فوت ہوگی، پھر دوسری بیٹی آپ نے دے دی۔ یہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ان دو بیٹیوں کا نکاح کیا، اور دونوں بیٹیاں وفات پا گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے فضائل اور جن کے مناقب آپ سنتے رہتے ہیں، اور آج ہمارا یہی موضوع ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ حفصہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب، سیدہ ام سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بلکہ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو گی، پرہیزگاری اختیار کرتی رہو گی، تو اے نبی کی بیویوں تمہاری شان کی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی کی شان سب سے زیادہ ہے، تو وہ تمہارے شوہر ہیں، وہ تمہارے سروں کے تاج ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، تو ان کے گھر میں ان کی ازواج جو ہیں وہ ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، نوتیہا اجرہا مرتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، جو تم میں سے نیک عمل کرے گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ باقی لوگ عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، ان کو ایک اجر ملتا ہے صدقے کا، لیکن اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو فرما برداری کریں گی، اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گی، فرائض کی پابندی کریں گی، حرام کاموں سے بچیں گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ ایک فرما برداری کا اجر تمہیں ملے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام کی فرما برداری کا اجر تمہیں ایک ملے گا، اور دوسرا اجر تمہیں، کیونکہ تمہارے وہ خاوند بھی ہیں، تمہارے وہ شوہر بھی ہیں، تمہارے شوہر ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اجر اور عطا فرمائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے اندر
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، سب کی سب اہل بیت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو جو اہل بیت نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، پیچھے سارا ازواج کا ذکر ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ لوگ عام طور پر اس آیت کو پورا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ محرم کے مہینے کے اندر جو ہے بس انما یرید اللہ سے آیت پڑھی جاتی ہے، پچھلے الفاظ نہیں پڑھے جاتے، پوری آیت نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ پوری آیت پڑھیں گے اس میں سیدہ عائشہ کا ذکر ملے گا، پوری آیت پڑھیں گے سیدہ حفصہ کی شان ماننا پڑے گی، پوری آیت پڑھیں گے حضرت ام سلمہ کی شان ماننا پڑے گی۔ اس لیے وہ دھوکے باز اور فراڈیے جو ہیں وہ انما یرید اللہ سے پڑھتے ہیں، وقرن فی بیوتکن سے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن فرما رہا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اے پیغمبر کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نہ نکلنا۔ تمہاری شان بہت بلند ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری عظمت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح اس زمین کے اوپر کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، اس طرح اس زمین کے اوپر تمام زمین کی عورتوں سے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں تم سب سے افضل عورتیں ہو۔ تو اس لیے ان کو فرمایا گیا اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اس پاک ذات سے تمہارا تعلق ہے، پاک ذات کے ساتھ تمہارا رشتہ ہوا ہے قائم، ان کے عقد میں تم آئی ہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایمان لاتی ہو، آخرت کا تم یقین رکھنے والی ہو، آخرت کو چاہتی ہو، اللہ کی محبت اور آخرت کی طالبہ ہو، پیغمبر اسلام کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ڈبل اجر کیا ہے تیار، اور تمہیں اجر عظیم تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے اجر عظیم جو تیار کیا ہے وہ اجر عظیم اللہ کی جنت ہے، وہ جنت کی وارثہ ہوں گی۔ باقی اصحاب اور اہل بیت بھی بڑی شان والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے، آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت میں ہوں گے، سیدہ فاطمہ سیدنا علی کے ساتھ جنت میں ہوں گی، لیکن امتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا مقام جنت میں سب سے اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت کی سیر کر رہے تھے، سب سے اونچا مقام جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑی کوٹھی آپ نے دیکھی، بہت بڑا بنگلہ دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کوٹھی اور بنگلہ کس کا ہے؟ جو اللہ کے عرش کے نیچے سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچی کوٹھی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے نیچے اتنا شان والا اور اتنے فضیلت والا مقام ہے، اتنی بڑی کوٹھی اور بنگلہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ جبرائیل یہ کس کی کوٹھی ہے؟ یہ کس کا بنگلہ ہے؟ من ہؤلاء یا جبریل، یہ کس کو ملے گا؟
یہ کوٹھی کس کو ملے گی؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سید الملائکہ، وحی کا فرشتہ، فرشتوں کا سردار جبرائیل کہتا ہے اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے عرش کے نیچے سب سے اونچا جو مقام ہے، سب سے اونچی جو کوٹھی ہے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی کوٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو سب سے اونچا مقام ہوگا وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنت کی کوٹھی ملے گی۔ تو اس کوٹھی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہوں گی، سیدہ حفصہ ہوں گی، آپ کی تمام بیویاں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جنت میں ہوں گی، تمام عورتوں کی سردار بھی ہیں، شان و عظمت بہت ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ یہ مقام ہے، ہر ایک کا اپنا شان ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے۔ ہم اہل سنت اور اہل حدیث جو ہیں، ہم ہر ایک کے شان کو مانتے ہیں، اصحاب رسول کے شان کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے شان کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شان اور مقام کو بھی مانتے ہیں، سیدنا حسن و حسین کے شان کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شان اور عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان حضرت عباس کی شان کو بھی مانتے ہیں، حضرت عقیل کی شان کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے بھائی بڑے جعفر طیار کی شان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان میں سے ہو، چاہے وہ خاندان سے نہ بھی ہو، کوئی حبش کے ملک سے چل کے آئے وہ بھی فضیلت پا جاتا ہے، کوئی فارس سے چل کے آئے سلمان فارسی بن جاتا ہے، کوئی روم سے آ جائے صہیب رومی بن جاتا ہے، کوئی حبش سے ملک کے چل کے آتا ہے بلال مؤذن رسول بن جاتا ہے۔ حضرت بلال کی کیا شان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں اور بلال سے پوچھ رہے ہیں اے میرے غلام، اے میرے صحابی، آپ کا کون سا وہ عمل ہے جس عمل کی آپ کو بڑی امید ہو کہ اللہ نے چلتے زمین پر ہو تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں پہنچا دی ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ایک عمل جس کی مجھے بڑی امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ عمل کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل میں ضرور پڑھتا ہوں۔ ہم نفل کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام باب بلال ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ جو جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنا یہ ٹکڑا ہے، فرمایا یہ سب کا سب جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس جنت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھے تھوڑا عرصہ پہلے ہی اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا سواد ہی وکھرا ہے، بندہ ایسے جیسے جنت میں نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے جو فرما دیا کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی دیوار ہے اور ادھر سارا یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو وہاں پر یہ پیچھے تھوڑا سا جائیں، جہاں سے وہ آج کل نکالتے ہیں لے کر آتے ہیں لوگوں کو، یہ باب جبرائیل ہے۔ جبرائیل اس دروازے سے داخل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں،
اس دروازے کا نام آج بھی جبرائیل ہے، باب جبریل ہے۔ اس کے ساتھ ہی باب بلال ہے۔ حضرت بلال عموماً اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ آج بھی دروازہ باب بلال ہے، حضرت بلال کے نام کا دروازہ ہے۔ اور اس طرف سے باب السلام ہے۔ باب السلام وہ دروازہ ہے جس دروازے سے زیارت کرنے والے گزرتے ہیں مسجد نبوی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا نام باب السلام ہے۔ باب السلام میں تھوڑا سا پیچھے جائیں، مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو حد النبی مسجد ہے۔ تھوڑا سا اس پر غور کریں نا تو یہ پرانی مسجد ہے۔ اس کے ستونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے مسجد حد النبی، کہ یہ وہ مسجد کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہوا کرتی تھی۔ یہ اس کی حد بندی ہے، ستونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا غور کریں تو بندے کو وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دائیں طرف جو ہے یہ باب ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، بعض صحابہ اکرام کی رہائشیں اس وقت مسجد نبوی کے بالکل قریب تھیں۔ جو باب السلام دروازہ ہے، اس دروازے کے پاس حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا گھر تھا۔ اور آج تھوڑا سا وہاں سے باب السلام سے اندر آئے نا تو وہ ایک پرنالے کی جگہ جو ہے نا اس کے اوپر نشان لگا ہوا ہے۔ یہ ایک پرنالہ تھا حضرت عباس کے گھر کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا بارش ہوئی ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس پرنالے سے پانی گر رہا ہے، لوگوں کے اوپر چھینٹے اس کے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر جی نے آرڈر کر دیا اس پرنالے کو بند کر دیا جائے۔ یہ حضرت عباس کا گھر ہے، پرنالہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، انہوں نے کہا یہ کس نے بند کیا ہے پرنالہ؟ تو بتایا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بند کروایا ہے، کیونکہ بارش ہوتی تھی، بارش کی وجہ سے اس کا پانی نمازیوں پر اس کے چھینٹے پڑتے تھے، اس لیے انہوں نے بند کروا دیا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ تو پرنالہ جب میں نے مکان کو تیار کیا تھا، یہ پرنالے کے نشان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے لگا کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ اس پرنالے کے نشانات تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کے دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان لگانا یاد آ گیا۔ جب بتلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، میرے کندھوں پر کھڑے ہو جائیے اور اس پرنالے کو دوبارہ وہاں پر لگا دیجئے جس مقام پر اللہ کے نبی نے لگایا تھا۔ میں عمر کون ہوتا ہوں اس پرنالے کو اکھاڑنے والا جس پرنالے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے لگائیں۔ پھر دوبارہ اس پرنالے کو لگا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی باب السلام سے گزریں تو وہاں پر اس پرنالے کا کچھ نشانات موجود ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں زیارت حرمین شریفین کے لیے، ان کو بعض چیزیں اگر نقشے پرانے پڑے ہوں تو کئی چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ تو ایک دفعہ میں جب 2017 کے اندر گیا تھا تو باب عبدالعزیز سے اندر جاتے ہوئے ایک ستون ایسا بھی تھا جس ستون کو صحیح طور پر اس کے اوپر ٹائل شیل نہیں لگائی گئی تھی، وہ تھوڑا سا انفرادی سا تھا۔ نیچے مطاف میں اترتے ہوئے باب عبدالعزیز سے نیچے جائیں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ ایک ستون ایسا بھی تھا۔ تو اس کے بارے میں معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ وہ ستون ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی کا گھر تھا یہاں پر، اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج کی رات آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو اس جگہ سے بیدار کر کے معراج کی سیر کروائی گئی۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے مقامات ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہ دروازہ جو اس طرف ہے وہ باب ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آخری عمر مبارک میں فرمایا تھا جتنے بھی دروازے
مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں سب کے سب بند کر دیے جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، ان کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس بات کا یہ بھی اشارہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے باغ ڈور جو سنبھالیں گے، اس امت کے امیر اور خلیفہ جو بنیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جب حضرت بلال بار بار آتے تھے، اللہ کے نبی لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ مسجد میں نہیں آ رہے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے، صلاۃ پڑھائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اٹھنا چاہتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بخار اتنا زیادہ ہے، بیماری اتنی زیادہ ہے، نقاہت اتنی زیادہ ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ میں ہمت نہ رہی تو اس وقت ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر آج لوگوں کی امامت کرائے۔ سبحان اللہ، ہم اس لیے ابو بکر صدیق کی امامت کو مانتے ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پر اپنی حیات طیبہ کے بیماری کے ایام میں خود کھڑا کیا ہے، کسی قریشی نے، کسی ہاشمی نے، کسی بھی صحابی نے ابو بکر صدیق کی امامت میں شک بھی نہیں کیا ہے، اور ابو بکر صدیق کی امامت سے پیچھے بھی نہیں ہٹا ہے۔ ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں، پیچھے صف کے اندر حضرت عباس بھی موجود ہیں، چچا محترم پیغمبر اسلام حضرت عباس بھی پیچھے کھڑے ہیں، سیدنا علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، سیدنا عمر بھی پیچھے کھڑے ہیں، سیدنا عثمان بھی پیچھے موجود ہیں۔ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ابو بکر حق تو کسی اور کا بنتا تھا تو کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ جس کو اللہ کے نبی مصلی پہ کھڑا کریں اس کو دنیا کی کون ہوتا ہے دنیا والا، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو مصلی سے پیچھے کرے؟ یہ شان اور عظمت ہے میرے بھائیوں، اصحاب رسول کا شان، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کی شان اور عظمت۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک نہیں تھی، زیادہ بیٹیاں تھیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، صرف ایک بیٹی مانتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے کہ قرآن نے زیادہ بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، بنات کا لفظ استعمال کیا ہے، بنت کا لفظ نہیں کہا، وہ بناتی کا فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں باقی بیٹیاں وفات پا گئی تھیں، یہ ایک ہی بیٹی بلکہ ساری اولاد ہی وفات پا گئی تھی۔ آپ کے بیٹے بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ باپ تو تھے نا، عبداللہ کے باپ تھے، طیب طاہر کے باپ تھے، حضرت قاسم کے باپ تھے، آپ کے بیٹے تو موجود تھے، لیکن کوئی بھی بیٹا آپ کا رجولیت کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے رجال کہا ہے، رجولیت کی عمر وہ ہوتی ہے جو بڑی عمر ہو،
جس عمر میں بچے جوان ہوتے ہیں اس کو پھر رجال کہا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے بیٹے ہی بچپن میں وفات پا گئے، کوئی جوانی کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اور خاتم النبیین کی آپ نے خود اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء آتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبیوں کا اختتام ہو گیا، آخری نبی آپ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ مسیح موعود بن کر آئیں گے تو وہ تو پہلے آ چکے ہیں، پہلے وہ انجیل ان پر اللہ نے کتاب اتاری تھی، اس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی بن کر آئے تھے، اور پھر یہودی ان کے دشمن بن گئے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، رفعہ اللہ، قرآن فرماتا ہے اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ضرور بر ضرور تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، حاکم بن کر، عادل بن کر آئیں گے۔ تو ان ساری چیزوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو قرآن فرمائے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو صاحب قرآن فرمائے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اللہ